حضرت بلال حبشی جو تھے حبشہ کے رہنے والے تھے، اور چونکہ حبشہ کا جو علاقہ تھا وہ بڑا گرم علاقہ تھا، تو اس علاقے میں اکثر لوگوں کا جو رنگ ہوتا تھا وہ کالا ہوتا تھا، ہونٹ بڑے بڑے ہوتے تھے اور جسم بڑا ہوتا تھا، سینہ چوڑا ہوتا تھا، اور یہی وہاں کے لوگوں کی ایک مشابہت ہوتی تھی۔ حضرت بلال بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن ہی میں حضرت بلال حبشی کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ایک ماں 3 بہنوں کی ذمہ داری حضرت بلال پر آ گئی۔ بچپن کا عالم تھا، بچپن میں محنت کر کے کسی طرح جو ہے تو گھر کا گزارا کر رہے تھے، لیکن اچانک کسی علاقے کے اندر کسی علاقے والوں نے حملہ کیا، اور جتنے اس شہر کے لوگ تھے سب کو غلام بنا لیا، بندی بنا لیا۔ تو اب حضرت بلال حبشی کا جو گھر تھا، خاندان تھا، وہ بھی غلام بن گیا، اور یہ حضرت حبشی بلال حبشی کا خاندان جو تھا وہ بکتا بکاتا کسی طرح مکہ میں پہنچا۔ مکہ میں پہنچا تو ان کا جو پہلا جو ان کا آقا تھا، مالک تھا، وہ عبداللہ بن جدان تھا۔ اس کے پاس یہ نوکر تھے، بڑا سخت کام کرتا تھا، بڑی محنت کا کام ان سے کراتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال حبشی، یہ وہ واقعہ ہے جس سے حضرت بلال حبشی نے ایمان قبول کیا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ۔ تو وہ بڑی محنت کراتا تھا عبداللہ بن جدان۔ ایک دن حضرت بلال حبشی کو بڑا تیز بخار تھا، سر درد کر رہا تھا، لیکن پھر بھی چکی چلانا تھا حضرت بلال کو، اس لیے کہ اگر وہ رات میں یہ کام ختم نہیں کریں گے تو پھر صبح ان کا مالک جب دیکھیں گا تو ناراض ہوگا اور کوڑے مارے گا۔ تو بخار کی حالت میں بلال حبشی چکی چلا رہے تھے۔ جب بہت زیادہ درد ہوا نا تو چکی چھوڑ کر ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے، زور زور سے رونے لگے تکلیف کی وجہ سے، کرانے لگے اور کہنے لگے کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی تو وہ مجھے دیکھ کر کے کہتی بلال تو تھوڑا سا آرام کر لے، میں تیرے بدلے کا کام کر لیتا۔ کاش اگر آج میری بہنیں ہوتی تو وہ کہتی کہ بھائی تھوڑا آرام کر لے، ہم تیرے بدلے کا کام کر لیتے ہیں۔ میری ماں ہوتی تو اپنی گود میں میرا سر رکھ کر کے وہ میری تکلیف کو دور کرتی، لیکن ہائے بلال آج تو تیرے پاس تیرا اپنا کوئی بھی موجود نہیں۔ حضرت بلال رو رہے، اور رونے کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی، اور خدا کا کیا کرنا، اللہ بچھڑوں کو یوں ملاتا ہے، اللہ نصیبوں کو یوں چمکاتا ہے۔ ادھر حضرت بلال حبشی کا رونا کیا، ان کی آواز کا باہر نکلنا کیا، اور اسی گلی سے دو جہاں کے مالک و مختار کا گزرنا کیا، نبی رحمت کا وہاں سے گزرنا کیا۔ نبی گزر رہے تھے تو اچانک سے رونے کی آواز آئی حضرت بلال حبشی کی۔ میرے نبی کا تو حال یہ تھا، انسان تو انسان ہے، نبی تو جانور کی آنکھوں میں بھی آنسو گوارا نہیں کرتے، اگر جانور بھی روئے تو نبی کو برداشت نہیں، پرندے بھی اگر تکلیف میں ہو تو نبی کو برداشت نہیں۔ یہاں انسان کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میرے نبی کریم رکے، دروازے پر دستک دی اور اندر آواز دی اور کہا اے شخص بلا کیا بتا تو صحیح، تجھے رونا کیوں آ رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آتی ہے اے انجان شخص تو میرا نام جان کر کیا کرے گا، تو میری تکلیف جان کر کیا کرے گا؟ کہا تو میری تکلیف جان کر کے کیا کرے گا، میری تکلیف کم تو نہیں ہو جائے گی، میرے نام بتا لینے سے میرا غم دور تو نہیں ہو جائے گا؟ تو باہر سے آواز آتی ہے، کہا اے اجنبی شخص تو اپنا نام بتا کے تو دیکھ، تو اپنی تکلیف بتا کے تو دیکھ، میں پوری کوشش کروں گا کہ تیری تکلیف دور ہو جائے۔ اندر سے بلال حبشی کہنے لگے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا لیکن مکہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مکہ میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی کا کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہے، آپ بھی نہیں بانٹوں گے، آپ بھی میری تکلیف دور نہیں کرو گے، جان کر کیا کرو گے؟ تو ادھر سے میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے اندر سے آواز دینے والے، ایک مرتبہ مجھے تو اپنی تکلیف بتا تو صحیح، شاید اللہ تیری تکلیف دور کر دے۔ حضرت بلال حبشی نے دروازہ کھولا، نبی نے اندر آنے کی اجازت چاہی، نبی اندر آئے، حضرت بلال حبشی کو دیکھا تو بڑی تکلیف میرے نبی کو بھی، اس لیے کہ حضرت بلال حبشی کا حال یہ تھا، رو رو کر آنکھیں سوج گئی ہے اور بخار کی وجہ سے جسم تڑپ رہا ہے، جسم کی حرارت بخار کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کے کاندھوں کے اوپر ورم آ گئے ہیں پانی کے ڈول اٹھاتے اٹھاتے،
حضرت بلال حبشی کی پیٹھ پر چابک اور کوڑوں کے نشان۔ میرے نبی نے پوچھا آخر یہ تیرا حال کیسے ہوا، تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے، حبشہ کا رہنے والا ہوں، غلام ہوں عبداللہ بن جنان کا۔ کہا تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا میرا مالک جو ہے بڑا ظالم ہے۔ کہا حضور نے پوچھا تو رو کیوں رہا تھا؟ کہا اس لیے رو رہا تھا کہ مجھے بڑا تیز بخار ہے، سر بھی درد کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ کام بھی ختم کرنا ہے، اس لیے کہ اگر صبح ہونے سے پہلے میں نے یہ کام ختم نہیں کیا تو میرا مالک مجھے کوڑے مارے گا۔ کہا اس لیے مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا اچھا تجھے بخار بھی ہے، سر بھی درد کر رہا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ کہا اے بلال ذرا بتا تو چاہتا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو بلال کہتے ہیں کاش کہ ایسا ہو جائے کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع مل جائے تو شاید میرا بخار بھی کم ہو جائے گا، تکلیف بھی کم ہو جائے گی اور پھر میں اپنا کام بھی کر سکتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کیا کہا بلال ایک کام کر، تو تھوڑا سا آرام کر لے، تیرے بدلے کی چکی میں چلا لیتا ہوں۔ کہ اگر میں سو گیا آرام کیا تو میرا کام کون کرے گا؟ میرے نبی نے کہا تو آرام کر، تیرے بدلے کی چکی میں چلا لیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اے محبوب کہ آج تک بہت دیکھے لیکن تم سا کسی کو نہیں دیکھا، بہت آئے غم دور کرنے والے لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت بلال سو گئے، نبی چکی چلانے کے لیے آگے بڑھے، ابھی آگے بڑھے تھے تو جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ چکی چلائیں گے؟ کہا یہ غلام حاضر ہے۔ میرے نبی نے کہا بلال تو میرے گھر کی چکی چلایا کر، بلال کی چکی مجھے چلانے دے۔ حضرت بلال حبشی کی چکی میرے نبی نے چلائی، کافی اچھا آرام کی حضرت بلال حبشی، جب اٹھے نا تو اچھا لگا، طبیعت میں شائستگی محسوس ہوئی۔ حضرت بلال حبشی نے کہا تم نے مجھے آرام کا موقع دیا، میرا کام بھی کر لیا، کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آرام ملا، طبیعت بھی سنبھل گئی ہے۔ میرے نبی نے کہا اے بلال اگر اب تمہارا کام ہو گیا تو مجھے جانے کی اجازت ہے، میں چلا جاؤں؟ حضرت بلال نے کہا اے لوگوں پر کرم کرنے والے تو یقیناً چلا جا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا، تیرا نام کیا ہے؟ اپنا نام تو بتا دے۔ میرے نبی نے کہا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت بلال چونک گئے، کہا محمد بن عبداللہ، کیا تم وہی محمد بن عبداللہ ہو جن کے بارے میں لوگ کہتے کہ جس نے محمد کو دیکھا وہ اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے؟ کیا تم وہی محمد بن عبداللہ ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے کہ وہ معاذ اللہ جادوگر ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے کہ جو ان کے پاس چلا گیا اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیتا؟ کیا تم وہی ہو؟ میرے نبی نے کہا ہاں میں محمد بن عبداللہ ضرور ہوں، لیکن میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا سچا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا آپ کس دین کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کا پیغام؟ میرے نبی نے کہا میں دین اسلام کی تعلیم دیتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں، میں اس کا سچا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی نے کہا پھر ذرا بتائیے محمد بن عبداللہ مسلمانوں کے نبی، ذرا یہ بتائیے بلال آپ کے سامنے ہے، ذرا بتائیے بلال کو کیا کرنا چاہیے، بلال کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے کہا بلال اگر تو دنیا کی اور آخرت کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال حبشی نے کہا اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہو تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کی قسم جس کا نام محمد ہے، جس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، بلال اعلان کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت ابو بکر نے نصیحت کی بلال ابھی اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، چھپا کر کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں مسلمان ہو گئے، ابھی وقت نہیں آیا۔